الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت یہ پروگرام جو ہے اللہ اس کی برکتوں سے رحمتوں سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو ہے دعاؤں کی جو رات ہے شب بارات، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے اور شعبان بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ بڑے بابرکت رحمتوں بھرے یہ مہینے جو ہے ہم آج کل گزار رہے ہیں، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اپرچونٹی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اگر کسی ایسی جگہ پر آ جائے، ایسے وقت پر موجود ہو جہاں اپرچونٹیز ہوں اور وہ فائدہ نہ اٹھائے تو بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو اس عنوان سے آج انشاءاللہ بات کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اوقات اور کچھ مقامات اور کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مقامات کے بارے میں آپ دیکھیں، گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طرح مسجد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں پر بھی جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لوگ سفر کر کے بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر بھی کئی ایسے مقامات ہیں، اگر وہاں جا کر دعا مانگی جائے، جیسے حجر اسود ہے، حتیم ہے، باب کعبہ ہے، اور اسی طرح میزاب رحمت ہے، حتیم ہے، اور مقام ابراہیم، صفا مروہ، اور جو ہے منی، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، یہ سب جگہوں پر ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح بعض مقامات جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اشخاص جن کی موجودگی جو ہے بڑی بابرکت ہوتی ہے، جیسے ہر گھر کے اندر ماں باپ کی موجودگی، بڑوں کی موجودگی ہے جی، عزیز رشتہ داروں میں جو ہے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر نیک لوگ گھروں میں موجود ہوں ان کی وجہ سے بھی اللہ برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جو ہے محلے میں اگر کوئی نیک آدمی موجود ہو، شہر میں کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح اگر ماضی میں اگر ہم جائیں تو اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جو ہے آپ کو جو ہے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مبعوث فرمایا، تو آپ کی وجہ سے قیامت تک جو ہے رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ تو بعض اشخاص جو ہے ان کی وجہ سے رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات بھی جو ہے بڑی جو ہے برکت والے ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے اور اسی طرح شام کا وقت، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ رات کے تیسرے پہر میں جو بندہ اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ وقت بڑا خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایسے ایام جو آ جاتے ہیں، ایسے مہینے جیسے رجب ہے اور پھر شعبان آ رہا ہے، اور اسی طرح رمضان، تو سبحان اللہ، اور رمضان کے اندر پھر لیلۃ القدر کا ہونا، یہ سب جو ہے بڑے اہم جو ہے اوقات ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے، فرمایا کہ رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج نصیب ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلایا اور جو ہے نماز اس میں ہمیں عطا فرمائی تحفتاً جو ہے، اور جو ہے نماز بھی مومن کی معراج، اللہ کے نبی جس طرح آسمانوں پہ گئے اسی طرح مومن جب اللہ اکبر کہے کہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کی معراج ہے۔ اور جو ہے اسی طرح رمضان المبارک جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو ہے بڑی فضیلت والی رات جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پورا مہینہ خیر و برکتوں والا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی بڑی شان ہے۔ اس کے درمیان میں شعبان کا مہینہ کریم الطرفین یہ مہینہ کہلاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے دونوں طرف رحمتیں، اور بیچ میں جو ہے شعبان کا یہ مہینہ، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رجب کا مہینہ یہ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے ملاقات عطا فرمائی، اور شعبان کا مہینہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ گناہ گار امت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے مالی بیج ڈالتا ہے، اب بیج ڈالنے کے بعد جو ہے شعبان میں اس کو پانی دیتا ہے، اور جو ہے اس میں سے جو ہے پھر پھول اور وہ جو ہے اپنا پودا پھوٹتا ہے، اور اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فصل کاٹنے کا یہ مہینہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یوں بھی سمجھیے کہ رمضان رجب کا جو مہینہ ہے اس میں پتے نکلنے کا مہینہ، یعنی پودے کے اوپر پہلے پتے بہار آتی ہے تو پتے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ پھل لگتا ہے تو یہ شعبان کا مہینہ، اور پھل کو توڑنے کا یعنی پھل جب پک جاتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ رجب کو اگر ہوا کی مانند کہا جائے تو رجب میں ہوا چلی اور شعبان میں بادل جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور رمضان میں رحمت کی بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری مثالوں سے یہ علماء کرام بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ رجب کے مہینے میں انسان کے اعمال 7 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، جو بندہ بھی اس میں عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ 7 گنا اس کو اضافہ کر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ رحمت نہیں تو پھر کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی نیکیوں کو 7 گنا بڑھا کر عطا فرما دیتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 گنا ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجب کے مہینوں کو اگر دوسرے مہینوں پر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مثال یوں بنے گی جیسے قرآن مجید کو بقیہ آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شعبان کے مہینے کو اگر دیکھا جائے دوسرے مہینوں کے حساب سے تو اس کو فضیلت ایسے حاصل ہے جیسے تمام انبیاء میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کو اگر دیکھا جائے تو اس کو باقی مہینوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ ایسے ہے جیسے ہمارے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسا زبردست طریقے سے بات کو، اس کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ دل میں بیٹھ جائے اور ہم جو ہے عبادت کرنے والے اور اللہ سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ رجب کا مہینہ جو ہے گناہ گاروں کی مغفرت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے بڑھانے کا جو ہے مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، اس لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں
اتری وہ سب کی سب رمضان المبارک میں اتری۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں کی ابتدا 15 رمضان المبارک کی رات سے ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح فجر جو ہے وہ رات کے اندھیرے کے بعد آتی ہے، لیکن فجر جو ہے جوں جوں قریب ہوتی چلی جاتی ہے تو اندھیرا چھٹتا چلا جاتا ہے، روشنی پھوٹنے لگتی ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو ہے وقت کے ساتھ یوں سمجھیں کہ رجب سے یہ روشنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب 15 رمضان کی رات آتی ہے تو طلوع سحر کی مانند ہو جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو بالکل جیسے سورج چمکنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے یہ رحمتوں کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر جو ہے رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے اس 15 شعبان کی رات کو کہا کہ یہ بجٹ کی رات ہے۔ جس طرح تمام حکومتیں بجٹ تیار کرتے ہیں اور آئندہ ہونے والے سال کے بارے میں جو ہے وہ تمام فیصلے کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی 15 رمضان کو جو ہے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آئندہ سال کے جو واقعات ہونے والے ہیں ان کی فہرست تیار کر لی جائے۔ یعنی کیا مطلب، کسی کو صحت ملے گی، کسی کو بیماری ملے گی، کوئی زندہ رہے گا اور کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا، کسی کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، کسی کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا، کسی کو عزت ملے گی اور کسی کو ذلت ملے گی، کسی کو خوشیاں ملیں گی اور کسی کو غم ملے گا، کسی کو ایمان ملے گا اور کوئی ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ان تمام باتوں کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے، اور 27ویں رمضان المبارک کو یہ فہرست جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آئندہ سال کا سارا پلان ان کو دے دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے اوپر پھر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو 15 رمضان جو ہے یہ 15 شعبان جو ہے یہ بڑا ہی اہم جو ہے پھر اس حساب سے دن ہوا۔ اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ فیصلے کی رات جب ہو تو میں عبادت کروں اور دن میں جو ہے میں روزہ رکھوں، تاکہ جب یہ فہرست تیار ہو رہی ہو تو میں عبادت کرنے والا اور روزے رکھنے والا جو ہے اس میں شمار کیا جاؤں۔ اس لیے یہ 15 رمضان کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من صام یوم من شعبانی، جو آدمی شعبان میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، فتحت لہو ابواب الجنانی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب نیرانی، اور جو ہے جہنم کے جو دروازے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس رات کا فائدہ اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے جو مغفرت چاہنے والا جس کو مغفرت دی جائے، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے جو مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کوئی ہے جو حاجت طلب کرتا ہو میں اس کی حاجت روائی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں جو ہے پھکار کے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اعلان کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ قبولیت کے لمحات سبحان اللہ، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قبولیت کے لیے تمام اسباب موجود ہیں، اور جو ہے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ ذرا سا سوچیں، اس وقت دنیا میں جو ہے کتنے لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوئے جو ہے 15 شعبان کی رات کو عبادت کرتے ہوں گے اور دن میں روزہ رکھتے ہوں گے۔ اگر ہم ان میں شامل ہو جائیں گے تو
بھائی کتنے دعا مانگنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں، تمام مومنین مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لیے بھی دعا مانگیں، ہے جی۔ تو اس طرح جب انسان اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ اب 15 شعبان کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، اور یہ رات عبادت کرنے کی رات، دعائیں مانگنے کی رات، اللہ کی رحمت پہلے ہی متوجہ ہے، فائدہ اٹھانے کی رات ہے۔ چنانچہ دعا مانگنا اب ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم سراپا سوال بن جائیں۔ ہماری تکلیفیں اتنی ہیں اور کہ ہم جو ہے سارا سال روتے رہتے ہیں۔ بھائی جب ایسے مواقع ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں پر پھر دعا مانگنی چاہیے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک ہے دعا پڑھنا اور دوسرا ہے دعا مانگنا، اس کا فرق بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ پڑھنا یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ لانڈری لسٹ، بھائی آپ نے شاپنگ کرنی ہے، کوئی چیز کرنی ہے، کسی نے پوچھا جی آج کیا شاپنگ ہے، فلاں 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 آئٹم ہے نا، تو اب ایسے ربنا ربنا ربنا، چلو بھئی یاد کیا ہوا ہے، آپ نے پڑھا، ضرور پڑھیں، اللہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جذبات بھی چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں۔ اب جو ہے دعا مانگنا، ذرا ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ مانگنا کسے کہتے ہیں۔ آپ نے جو ہے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی فقیر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے دعا اور آپ کے سامنے سوال کرتا ہے۔ آپ ذرا اس فقیر کے اوپر توجہ کریں گے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ سراپا سوالی بن جاتا ہے، اور اس انداز سے جو ہے یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی بے اختیار انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اس کی شکل پر بھی فخر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، زبان بھی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی فقیر ہے اور جو ہے کوئی دکھی ہے، تکلیف میں ہے۔ ہم بھی تو بھئی اسی طرح ہیں، تو ہمیں جو ہے دعا ذرا مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ اب ایک اور بات بھی سمجھیں یہاں پر، اگر کوئی سخی ہو اور اپنے دوستوں میں بیٹھا ہو اور وہاں جو ہے اگر کوئی آ کے یہ کہے جی میں نے ان سے 1 روپیہ مانگا ہے اور انہوں نے مجھے نہیں دیا، تو اب یہ سخی کو کیسے لگے گا اس کو کہ بھئی سب کے سامنے ایسی بات کہہ دی۔ اللہ سب سے بڑے داتا، سب کو دینے والے، اور اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تمام انبیاء اور خصوصاً اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور اگر وہاں کھڑے ہو کر کوئی بندہ یہ کہے اللہ میں تو آپ سے مانگتا تھا لیکن میری دعا جو ہے آپ نے پوری نہیں کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات اس دن اس کو کہنے کی توفیق بھی دے دیں اور اس کو جو ہے یہ محسوس ہو کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ بھائی اگر اس نے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو عطا کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جو پروردگار دے کر خوش ہوتا ہو اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہو، وہ یہ طعنہ کیسے سن سکتا ہے کہ بھئی اس نے مانگا تھا اور وہ بھی جو ہے 15 شعبان کی رات کو مانگا تھا اور پھر بھی اس کو نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو یہ فرق جو ہے سمجھنے والا ہے کہ کاش کہ ہم مانگنے والے بن جائیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور جو ہے ہم صحت سے ہیں۔ کتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں، کتنے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت سے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دیا ہوا ہے، کمانے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے
کہ میں اس بندے کو راضی اور خوش رکھوں، اس کو توفیق عطا فرماؤں تاکہ یہ اللہ سے اور فائدے اٹھا لے۔ یہ زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات ایک اپرچونٹی ہے اللہ کو منانے کی، اللہ سے مانگنے کی، لیکن بہرحال مانگنے کے اندر بندے کو مجنون ہونا پڑتا ہے۔ صاحب الغرض مجنون جو ہے عربی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے مانگنے والا تو مجنون ہوتا ہے، جو اس طرح رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے اور جو اس کو فکر لگی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ بس عاجزی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم جب اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تمام مومنین مومنات پوری انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اجتماعی جو مانگنا بن جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ ہم نے نیک لوگوں سے یہ بھی سنا کہ وہ یوں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی، اے اللہ آپ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے آپ سے جتنی بھی دعائیں مانگی جو میرے حق میں بہتر ہے، اللہ میرے لیے بھی قبول فرما لیجئے۔ اس طرح سے یعنی آپ یہ دیکھیں، دعا مانگنے کا انداز دیکھیں کیسا زبردست انداز ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، یا اللہ بن مانگے عطا فرما دے۔ تو یہ مانگنے کے ایک انداز ہے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا، اور جو ہے اور پھر اجتماعیت کے ساتھ سب کو ملا لیں، اپنے گھر بار کے لیے بھی مانگیں، اور دوست احباب کے لیے بھی مانگیں، رشتہ داروں کے لیے بھی مانگیں، اور سب کے لیے مانگیں۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر اللہ نے جو ہے ہمیں مانگنا سکھایا کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، اعبد نہیں کہا بلکہ نعبد کہا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں ہم سب اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مانگنے کا دیکھو یہ انداز ہے، سبحان اللہ، کہ اس طرح سے سب کو ملا لو، سب کے لیے مانگو، ہے جی۔ جو فکر آپ کو اپنی اولاد کے لیے ہے، بھائی وہ سب کی اولاد کی فکر کیوں نہیں لگا لیتے، ہے جی۔ آپ سب کے لیے مانگ لیں، کیسا دل میں آپ کو راحت آئے گی، کیسی لوگوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، کس طرح ایک معاشرہ بن جائے گا، کس طرح محبتیں عام ہو جائیں گی، نفرتیں چھٹ جائیں گی، اور جو ہے ہم سب بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور سارے انسانوں کے لیے مانگے۔ علماء کرام نے لکھا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے دریا بہا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسا اللہ تعالیٰ لگتا ہے دینا چاہتے ہیں، واقعی اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ اس کو دینے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو اس میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، دوسری جو ہے وہ شب عرفہ یعنی عرفہ جو اس کی رات آتی ہے، اسی طرح ایک لیلۃ البرات یعنی شب برات کی رات ہے، اور ایک لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات ہے، کیونکہ عام طور پہ عید الفطر کی رات کو لوگ ضائع کر بیٹھتے ہیں، بس عید کے خیالوں میں آ جاتے ہیں اور جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے انسان جو ہے دعاؤں کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب ڈھونڈنے والا جو ہے جب ڈھونڈتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں گفٹ کو پیک کر کے دیتے ہیں، تاکہ جتنی دیر میں وہ گفٹ کو کھولیں گے ان کے اندر ایک شوق اور ولولہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں یہ گفٹ بھیجا ہے، پتہ نہیں کیا چیز بھیجی ہوگی، ہے جی۔ پہلے تو گفٹ کے سائز کو دیکھیں گے، وہاں سے اندازے لگائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کو کھولیں گے۔ بعض لوگ کھیل تماشا بھی کرتے ہیں کہ کئی ریپس میں جو ہے وہ چیز کو چھپا لیتے ہیں، بندہ ایک ریپ کھولتا ہے، دوسرا کھولتا ہے، تیسرا، بہرحال یہ تو بچوں کی کھیل تماشے والی بات ہے، لیکن گفٹ کو پیک کرنا یہ بھی ایک چھپانا اور تجسس کا پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت بھی اسی طرح شوق کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا، سبحان اللہ۔ کیا زبردست بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا مطیع ہو جائے، ہر بات اللہ کی مانتا چلا جائے۔ اب ہمارا مقصد حیات اللہ کی رضا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انسان ساری زندگی
جو ہے اطاعت کرتا رہے گا کہ شاید میرا رب اس بات سے راضی ہو جائے، شاید اس بات سے راضی ہو جائے، شاید میں یہ کر لوں اللہ راضی ہو جائے، تو نیکیاں کرتا رہے گا اور اسی فکر میں رہے گا کہ اگر میں یہ کروں گا تو شاید اللہ راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں جی چھوٹی سی بات ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ راضی ہو گئے، ہے جی۔ تو اس طرح انسان جستجو کرتا رہے گا اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اللہ نے جو ہے معصیت کے اندر چھپا دیا، اپوزٹ کر دیا۔ اب کوئی چھوٹا گناہ نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں، ہے جی، سب گناہ نافرمانی ہے اور ڈرنے والی بات ہے، اور معلوم نہیں کہ جو ہے کسی نے ساری زندگی عبادت کی ہو مگر ایک نافرمانی پہ اللہ نے اس کو دفع دور کر دیا ہو، جیسے شیطان ہے، شیطان نے چپے چپے پہ سجدے کیے مگر ایک سجدہ کا انکار کرنے پر اللہ نے اس کو جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اس طرح مومن ڈرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے کہ کوئی گناہ سرزد ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دور کر دے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے جی، کہ اب ہر ایمان والا جو ہے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والے کے، تو لہٰذا ہمیں ہر ایمان والے کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے کسی کی کریں اور کسی کو ایسے دھتکار دیں، غریب کی بھی قدر کرے، امیر کی بھی قدر کرے، نہ جانے یہ ہیرا کہاں چھپا ہوا ہے۔ بھئی ہر بندے کو ہاتھ ملائیں اور کہیں سبحان اللہ، شکر ہے میں نے ایک ایمان والے کو ہاتھ ملایا، اس کی برکت سے شاید مجھے اللہ والوں سے محبت کرنے کا اجر عطا ہو گیا ہو۔ تو اس طرح جو ہے ہر بندے کو جو ہے اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے ملیں گے، تو نہ جانے کون ہوگا، کوئی شاید فقیر ہو اور وہ آپ کو ملا اور آپ کے لیے باعث برکت و رحمت بن گیا، ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی اس شعبان کی 15 تاریخ کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات بستر پر نہ پایا، تو میں باہر نکلی تجسس سے کہ دیکھوں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کی طرف سے مجھے کچھ آواز آ رہی ہے، تو میں وہاں چپکے سے پہنچی۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں ہیں اور رو رو کے امت کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو جب میں قریب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اس رات میں بنی کلب کے جو قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بنی کلب جو ہے ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اب ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور ہر بکری کے ہزاروں کی تعداد میں بال، سبحان اللہ، کتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھو مدینہ میں اس زمانے میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے، ہے جی۔ لیکن یہ تو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک وقت جب انسان اتنے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو بخش دیں گے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تم 15 شعبان کی رات کو قیام کرو، بے شک یہ ایک مبارک رات ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے جی۔ تو ہم تو مغفرت کی تلاش میں پھرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری مغفرت ہو جائے، اور اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں، تو ہم نے تو بھئی اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ رات اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی اہلیہ صفورہ سلام اللہ علیہما ان کے علیہا کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے اور ان کے لیے آگ تلاش کرنی تھی، اور جو ہے وہ آگ کی تلاش میں جب گئے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کلام کیا۔
تو بعض ایک شاعر کہتا ہے خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل گئی۔ تو آپ کو اس رات کو پیغمبری ملی، اور یہ رات جو ہے ہسٹوریکلی بھی اس طرح اگر ہم قبل اسلام میں بھی دیکھیں گے تو بڑی اہم رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی ویسے ہی کہہ دے کہ بھائی جو ہے اگر یہ سٹاک لوگے تو بڑا بینیفٹ ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایکسپرٹ کہہ دے تو پھر تو ہم بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے، اس کاروبار میں بڑا منافع، اور اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کر کے دکھا دیا تو پھر تو ہم اس اپرچونٹی کو کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بڑے افسوس سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سے دعا نہیں مانگی جاتی، دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا، بلکہ میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے، اور اس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور دعا نہیں مانگ رہے، سب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ایسا ایک بندہ بھی بیٹھا تھا جو ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا تھا، مانگ بھی نہیں رہا تھا۔ اب اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے جی مجھ سے تو نہ دعا مانگی جاتی ہے اور نہ ہی دعا مانگنے کو جی چاہتا ہے۔ تو بھئی ایک بات یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کی لذت اور حلاوت سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے شان والے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دے دیتے ہیں، ہے جی۔ اگر بت کا پجاری یا صنم کہنے والا غفلت میں یا صمد کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی جواب دیتے ہیں کہ ہاں میرے بندے کیا چاہیے تجھے، ہے جی۔ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو غفلت کا مارا بندہ تھا اور جو ہے یہ نیند کی غفلت میں کہہ گیا، لیکن بھئی اب اگر بت بھی جواب نہ دے اور مخلوق کا پروردگار بھی جواب نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا بھئی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ہاں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی مانگنے کی توفیق بھی نہیں عطا فرماتے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو مانگنا سیکھنا بھی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے، اور رو رو کے مانگنا چاہیے اور یقین سے مانگنا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی اللہ نے جو لکھ دیا تقدیر میں ہے وہی کچھ ہونا ہے، تو لہٰذا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی تقدیر سے متعلق بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مانگنے کی لذت بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں، اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ تو یہاں سے علماء نے تقدیر دو طرح کی بتائی، وہ کہتے ہیں ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے، یعنی تقدیر جو بدل سکتی ہے یہ تقدیر معلق ہے، اور جو ہے اس میں اللہ چاہتے ہیں جب تو رد و بدل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ 330 مرتبہ لوح محفوظ پر توجہ فرماتے ہیں، پھر اس میں جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چیز چاہتے ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو تقدیر جو ہے یہ حصہ مشروط ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر صدقہ کیا جائے تو بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جائے، اب یہ اس سے مشروط ہو گئی، صدقہ کیا اللہ نے بلا مصیبت کو ٹال دیا۔ ماں باپ کی خدمت کی اور اطاعت کی جائے تو عمر بڑھ جاتی ہے جی، اور اسی طرح اگر صلہ رحمی کرے گا تو عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ جو کسی غریب کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بیمار علاج کروائے گا اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ مصیبت کا فیصلہ ہونا تھا، بندے نے رو رو کر عاجزی کی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عمر کی برکت چھین لیتے ہیں۔ تو یہ
اور جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ معلق ہے، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے اہل سعادت میں اگر تو نے لکھا ہے تو اس کو قائم فرما، اور اگر بدبخت میری شقاوت لکھ دی، بدبختی لکھ دی تو اللہ اس کو سعادت میں تبدیل فرما، ہے جی، آپ کے پاس ہی الکتاب ہے۔ تو اس طرح سے دعا مانگی گئی۔ اب جو تقدیر میں تبدیلی ہے اس کی بھی یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو مشروط کر دیا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور فرشتوں کو بھی اس کا حکم دے دیا، اگر تم دیکھو کوئی بندہ صدقہ دے رہا ہے تو یہ فائدہ، فلاں کر رہا ہے تو یہ فائدہ، اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو یہ نقصان، تو فرشتوں کو بتا دیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے معاملہ اپنے پاس رکھا کہ اگر اس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا، اللہ نے اس کی تقدیر میں تبدیلی کر دی اور جو ہے اس کے حق میں جو ہے فیصلہ دے دیا، فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ تو یہ تقدیر جو ہے کیا ہے؟ معلق ہے۔ اور دوسری ہے مبرم، یعنی جو فیصلہ ہو چکا اللہ نے بتا دیا، اور یہ تقدیر جو ہے یہ چلتی نہیں، یہ ہو کے رہتی ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جنرلائز اللہ نے بات بتا دی کہ جو ہے سب کو، تمام ذی روح جو ہیں ان کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اب کوئی بندہ اگر اس فکر میں لگ جائے کہ مجھے موت نہ آئے تو بھائی موت تو آنی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ آج اگر سائنس ٹیکنالوجی کے زور پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی ریسرچ کر لی جائے کہ موت کو ٹال دیا جائے تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو اٹل کر دیا اور یہ جو ہے ہو کے ہی رہے گی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں جو ہے وہ اٹل۔ اب دیکھیں زیادہ تر بات تو وہی ہو گئی جو اللہ نے معلق والی بات رکھی ہوئی ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرما لیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب خاص ایام آ جاتے ہیں، خاص راتیں آ جاتی ہیں، خاص مہینے آ جاتے ہیں، ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس او جی میرے کھاتے میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں تو بس مصیبتیں ہی آنی ہیں، ہے جی، اور اگر خوشحالی ہے تو بھائی خوشحالی ہی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ تو اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور سوائے 2 قسم کے بندوں کے۔ ایک وہ بندہ جو شرک کرنے والا ہے۔ اب شرک کی بھی 2 قسمیں، ایک شرک جو ہے جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ جلی شرک کہتے ہیں کہ جو بندہ اعلانیہ بت پرستی کرتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، خدا کا بیٹا بنا لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، ایسا بندہ جو ہے یہ اس رات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑی انفیئرنیس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ کی حکومت اور اللہ کی ملکیت میں کسی اور کو شامل کر دیا جائے۔ اور دوسری چیز ہے شرک خفی، یہ چھپا ہوا شرک ہے جی، اور یہ کیا ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی حقیقت تو یہ تھی کہ معبود کی بات مان کر سمعنا و اطعنا کرتا، ہر بات اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا، اس نے اس کی بجائے اپنے نفس کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا۔ نفس نے اس کو جو کہا یہ وہ کرتا رہا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اس کو سستی طاری ہو گئی اور نماز یہ نہیں پڑھتا، فجر اٹھنا اس کے لیے مشکل کام ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے مال کو جو ہے دین کے لیے خرچ کرو، غریبوں کو دو، زکوٰۃ دینے کا یہ وقت آ گیا، تو بھائی وہ مال کو اللہ کے نام پر دیتا۔ اس کے نفس نے کہا کہ نہ یہ زکوٰۃ کس لیے دینی، یہ تو میرے خسارے کا سبب بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں فائدے کا سبب بنے گا، لیکن نفس کہتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ سوچتے چلے جائیں کہ اس نے ہر چیز میں اپنی مرضی شروع کر دی۔ اللہ نے کہا حلال کھاؤ اور اس نے کہا نہیں میں تو حرام کھاؤں گا، اور جو ہے
اس میں یہ لگ گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنی خواہشات کو اپنا محبوب بنا لیا۔ ایسی صورت میں جو ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی ایسے بندوں کی، اللہ محفوظ کرے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جس نے اپنے دل میں کینہ کو جو ہے پال لیا۔ اب یہ کینہ ایسی چیز ہے کہ چھپی ہوئی انسان کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ دوسروں کے لیے برائی، ان کا برا چاہنا کہ اللہ کرے یہ فلاں بندہ مر ہی جائے، فلاں کا نقصان ہو جائے، کاروبار اس کا بند ہو جائے، یہ اس کی جو نعمتیں ملی ہیں یہ ختم ہو جائیں، ایسی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ پھر ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کو دینا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے، اور یہ اللہ کے خزانوں کی اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، کوٹے لگا رہا ہے، کمی کرنا چاہتا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے بندے سے۔ اور عام طور پہ بندہ ایسی رنجش، ایسی دشمنی جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ کرتا ہے، قریبی لوگوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، ہے جی، عزیز رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، ایک ہی مسجد میں آنے والے نمازی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ بھی نمازی ہے، تم بھی نمازی ہو، تم نے اکٹھے حج کیا، اور تم چاہتے ہو کہ بھائی یہ جہنم میں چلے جائے، اس کا حج قبول نہ مقبول ہو۔ تو عجیب یہ کیفیت ہے، اللہ محفوظ کرے۔ بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ خود کے لیے کہتا ہے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ دوسرے بندے کا ایک گناہ بھی معاف نہیں کرتا ہے جی۔ اور گناہ تو گناہ، بلکہ بھائی بدگمانی کرتا ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، اور وہ اس کے بارے میں ایسے ہی جو ہے ایک گمان کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی لیے چاہت ہوتی ہے کہ یہ تو جہنم میں چلا جائے، اس کو تکلیفیں پہنچنی شروع کر دیں۔ تو بھائی اللہ محفوظ کرے۔ تو ایسی حالت میں اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ایسی ببرکت راتوں میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں تو گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیں گے، اور جو ہے جب سب بخشے جائیں گے، اللہ مجھ گناہ گار کو جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے اس کو بھی بخش دیں گے، ہے نا۔ تو فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جس طرح اللہ سے گمان کر لیتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اور دعاؤں کے معاملے میں بھی یاد رکھنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میری دعاؤں کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کسی کو اس دنیا میں جو ہے جیسی دعا مانگی ویسا مل جاتا ہے، کسی کو اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے قبولیت جو ہے وہ تو ضرور ہے۔ اور ہم نے بھی زندگی میں دیکھا، بڑے عجیب واقعات دیکھے کہ جو سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن اللہ نے قبول فرما لیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض خواتین ہوتی ہیں بیچاری کتنے سال دعا مانگتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی عمر ایسی شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں عام طور پہ اولاد بھی نہیں ہونے کا چانس، لیکن یہ اللہ سے جو ہے مانگتی رہتی ہے، اور بلاآخر اللہ تعالیٰ اس کی گود کو ہرا کر دیتے ہیں، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس عمر میں دعا مانگی، جب ان کی بیوی بانجھ ہو گئی، اور ان کے اپنے بال بھی سفید ہو گئے، بڑھاپا تھا، لیکن آپ نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو جیسے انسان اللہ سے گمان کرتا ہے ویسے اللہ معاملہ کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، برسوں بیمار ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، اور بلاآخر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو بیچارے کو رات کو بستر پہ سونے جو ہے، پورا بستر پہ سونا نصیب نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کر سوتا تھا، کتنے سال اللہ سے مانگتا رہا، پھر اللہ نے اس کی بیماری کو ٹال دیا، اور وہ جو ہے فلیٹ بیڈ پہ سونے والا بن گیا۔ تو اس طرح کی بڑی مثالیں ایسی ہیں کہ بھئی جو ہم دے سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر فرض کے اس دنیا میں ایسا نہیں بھی ہوگا، بھئی قبر میں آرام سے سوئے گا، حشر کے دن آرام سے کھڑا ہوگا، اللہ جنت عطا فرمائیں گے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی انسان اگر یوں امید لگا لے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رجب کا مہینہ یہ بس
اللہ نے رکھا، اور پھر شعبان اور آئندہ آنے والا رمضان، سبحان اللہ، مانگنے کا وقت ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور جو ہے تکلیف پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہے جی، کتنے لوگوں کے غم ہیں، سب کے لیے مانگیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ایسی بیماریوں سے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ایسی تکلیفوں سے ہمیں بچا لے، اللہ ایسی دوری سے بچا لے، اللہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہو گئے، اے اللہ آپ نے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رمضان آ رہا ہے، اور یہ رمضان جو رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور جہنم سے رہائی کا مہینہ، اور اللہ اس کے بعد عید سعید جو ہے خوشیاں، یہ سب کی سب عطا فرما دے، صحت کو برقرار فرما دے، تاکہ رمضان کی خیر و برکتیں حاصل کرنے والے بنیں، روزے رکھنے والے بنیں، اور لعلکم تتقون، کہ ہمیں شاید تقوی اس رمضان میں نصیب ہو جائے، پاکی نصیب ہو جائے، اور ہم جو ہے آپ کے زیادہ قرب اور معرفت پانے والے جو ہے آپ کے جو ہے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔